پچھلی بار ہم نے دیکھا کہ مسیحیائی بادشاہت اسرائیل کو مسیح کی پہلی آمد کے وقت پیش کی گئی، لیکن اگرچہ بہت سے لوگوں نے اسے قبول کیا، لیکن ایک قوم کے طور پر انہوں نے اسے رد کیا۔ یوحنا 1 باب اس کی 11 اور 12 آیت میں مرقوم ہے، وہ اپنے گھر آیا اور اسے اپنوں نے قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ اگر قوم اسرائیل یسوع مسیح کو اپنا بادشاہ قبول کر لیتی تو وہ اسی سال اپنی بادشاہت قائم کر لیتا۔ کیونکہ انہوں نے اسے رد کر دیا تھا تو بادشاہت 2000 سال کے لیے ملتوی کر دی گئی، کیونکہ اس نسل نے اسے بادشاہ کے طور پر قبول نہیں کیا اور کہا ہم پر قیصر کے سوا کوئی بادشاہ نہیں ہوگا، تو خدا نے بھی انہیں رد کیا اور بادشاہت سے محروم کیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ بادشاہت کبھی بھی قائم نہیں ہوگی، کیونکہ بادشاہت ابراہیم اور داؤد کے ساتھ خدا کے غیر مشروط عہدوں پر مبنی تھی، ایسا ہونا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مسیح کی نسل ہی اسے حاصل کرے گی اور تمام نبوتیں حقیقت میں پوری ہوں گی، لیکن 2000 سال کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ ملتوی لیکن انکار نہیں۔ یہ بائبل کی نبوت کا دوسرا نقطہ ہے۔ مسیحیائی بادشاہت کو 2 سال کے لیے ملتوی کر دیا گیا، کیونکہ اسرائیل نے مسیح کو اپنا بادشاہ اور مسیحا قبول نہ کیا اور اس نئے عہد کو رد کر دیا جسے اس نے اپنے خون سے قائم کیا۔ بادشاہت حاصل کرنے کے بجائے اسرائیل پر تباہی آئی اور وہ 1900 سالوں کے لیے قوموں میں بکھر گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل دوبارہ اپنے ملک پر واپس آ گیا ہے، اور یہ بڑی علامت ہے کہ ہم آخری وقت میں ہیں اور خدا اپنی بادشاہت قائم کرنے کا رستہ تیار کر رہا ہے۔ یہ بیان کرنے کے بعد کہ اسرائیل نے اسے کیسے رد کیا، یسوع متی 21:43 میں کہتا ہے خدا کی بادشاہی تم سے لے لی جائے گی اور اس قوم کو جو اس کے پھل لائے دے دی جائے گی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ مستقبل میں ایک ایسی نسل آئے گی جو روحانی طور پر بادشاہت حاصل کرنے کے لائق ہوگی۔ اس کا ملتوی ہونا ایسا ہی ہے جیسے اسرائیل اپنی کم اعتقادی کی وجہ سے وعدہ شدہ سرزمین پر نہیں جا سکے۔ فسح کے برہ کے خون کے ذریعے سے نجات حاصل کرنے کے بعد خدا کا منصوبہ تھا کہ اسرائیل کو 1 سال میں اس ملک میں لے آئے، اور بے اعتقادی کی وجہ سے انہوں نے خدا کی اس پیشکش کو رد کر دیا، اور اس کے نتیجے میں ان کو 40 سال تک بیابان میں بھٹکنا پڑا، اس سے پہلے کہ نئی نسل آخرکار اس میں داخل ہو اور اس پر قبضہ کرے۔ اس طرح یہاں 40 سال کی تاخیر تھی، لیکن آخرکار وہ وعدہ کی زمین پر پہنچ گئے۔ اسی طرح یسوع نے 33 عیسوی میں فسح کے برہ کے طور پر جان دے دی۔ اگر اسرائیلی اس پر ایمان لاتے تو وہ وعدہ شدہ بادشاہت کو حاصل کر سکتے تھے، یہاں تک کہ اسی سال میں، لیکن بے اعتقادی کی وجہ سے وہ اس کے لائق نہیں تھے۔ غور کریں، اس کے بجائے کہ اسرائیل تقریباً 2000 سال تک بیابان میں بھٹکتی رہے، تاہم جلد ہی وہ بادشاہت حاصل کر لے گی، کیونکہ یسوع جو یشوع سے بڑا ہے آئے گا اور ان کو وعدہ شدہ بادشاہت میں لے کے جائے گا۔ غور کریں، بادشاہت کے ملتوی ہونے کو سمجھنا یہ سمجھنے کا طریقہ ہے کہ پرانا عہد نامہ نئے عہد نامہ کی نبوت سے ہم آہنگ ہے، تاکہ ہم ان دونوں کے ساتھ مکمل انصاف کریں۔ پرانے عہد نامہ کی نبوتوں سے مطابقت رکھنے کے لیے یسوع کو اسرائیل کو بادشاہت کی پیشکش کرنی پڑی، لیکن مسیحیائی بادشاہت کی نبوتیں روحانی طور پر اس بادشاہت میں پوری نہیں ہوئی جو کہ یسوع مسیح نے کلیسیا کے ذریعے کلیسیا سے قائم کی تھی۔ لہٰذا مسیحیائی بادشاہت ابھی تک قائم نہیں ہوئی۔ اب خدا کی اپنے کلام کے ساتھ وفاداری کا تقاضا ہے کہ وہ اس بادشاہی کو قائم کرے گا اور وہ ان وعدوں کو پورا کرے گا جب وہ واپس آئے گا، جس کی نیا عہد نامہ تصدیق دیتا ہے مکاشفہ کے 20ویں باب میں۔ اس لیے بادشاہت کم اعتقادی کی وجہ سے ملتوی کر دی گئی ہے۔ اس کے دوران خدا نے کلیسیا کا دور قائم کیا، ایسا دور جو خدا میں چھپا ہوا ایک راز تھا جس کی نیا عہد نامہ وضاحت کرتا ہے، تاکہ نجات غیر قوموں تک پہنچے۔ کلیسیا کو نئے عہد کی تمام روحانی برکات ملتی ہیں جس کی نبوت مسیح کے دور کے لیے کی گئی تھی، جسے عبرانیوں کے 6 باب میں بیان کیا گیا ہے۔ اس طرح بادشاہت کا ملتوی ہونا خدا کی وفاداری اور صحیفے کی صحیح تشریح کو برقرار رکھنے کا واحد رستہ ہے۔ واحد متبادل رستہ نبوتوں کو روحانی بنانا اور یہ کہنا ہے کہ کلیسیا نے اسرائیل کی جگہ لے لی ہے، اور کلیسیا کا دور بادشاہت کی نبوتوں کی تکمیل ہے، لیکن یہ خدا کو بے وفا بناتا ہے۔ لہٰذا اب ہمارے پاس نبوتوں کی تشریح کے بڑے چیلنج کا صحیح حل ہے کہ ہم پرانے عہد نامہ کی توقعات کہ ایک مسیحا جو زمین پر حکمرانی کرنے کے لیے آتا ہے اور نئے عہد نامہ میں دکھ اٹھانے والے مسیحا کا انکشاف جو کہ ذاتی نجات لاتا ہے، غور کریں۔ پہلا، جب یسوع پہلی بار آیا تو اس نے دکھ اٹھانے والے مسیحا کے بارے میں پہلی نبوت کو پورا کیا اور اپنے خون سے ایک نیا عہد قائم کیا، لیکن وہ زمین پر بادشاہت کرنے والے جلالی مسیحا کی دیگر نبوتوں کو پورا نہیں کر سکا۔ غور کریں، کیونکہ بادشاہت اسرائیل کے ساتھ ابراہامی عہد پر مبنی ہے۔
اس لیے اسرائیل کو اس بادشاہت کے قیام کے لیے اپنے بادشاہ کو قبول کرنا ہوگا۔ دوسرا، اس لیے مسیحیائی بادشاہت کے بجائے خدا نے کلیسیا کا دور قائم کیا۔ غور کریں، جس میں خوشخبری کے ذریعے غیر قوموں تک جانے والی نجات پر خاص زور دیا گیا۔ تیسرا، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے باوجود یسوع اپنی دوسری آمد پر مسیحی بادشاہت قائم کرے گا اور جلالی مسیحا کی تمام نبوتوں کو پورا کرے گا جب اسرائیل اسے اپنے بادشاہ کے طور پر قبول کرے گا۔ جیسا کہ یسوع نے متی کے 23ویں باب میں اسرائیل کے رہنماؤں سے کہا، کتنی بار میں نے چاہا کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو پروں تلے جمع کر لیتی ہے، اسی طرح میں بھی تیرے لڑکوں کو جمع کر لوں، مگر تو نے نہیں چاہا۔ دیکھو، تمہارا گھر تمہارے لیے ویران چھوڑا جاتا ہے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اب سے مجھے پھر ہرگز نہ دیکھو گے، جب تک نہ کہو گے کہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ کلیسیائی دور پرانے عہد نامہ کی ان نبوتوں کی تکمیل نہیں ہے، لہٰذا ہمیں انہیں تبدیل کرنے یا روحانی بنانے کی ضرورت نہیں۔ وہ حقیقت میں 1000 سال بعد پوری ہو جائیں گی، کیونکہ ہمارا خدا وفادار خدا ہے۔ اس لیے نئے عہد نامہ کا کلیسیائی دور پرانے عہد نامہ کی نبوتوں سے متصادم نہیں ہے، کیونکہ بادشاہت کو ملتوی کر دیا گیا تھا جب تک کہ کلیسیا کا دور ختم نہ ہو جائے۔ یہ متوازن نظریہ ہے جو پرانے اور نئے عہد ناموں اور اسرائیل اور کلیسیا دونوں کو اعتبار اور اہمیت دیتا ہے، ان تمام چیزوں کو قبول کرتے ہوئے جو نیا عہد نامہ کلیسیا کے بارے میں کہتا ہے۔ ہمیں ان تمام عظیم چیزوں کو رد نہیں کرنا چاہیے جو خدا اسرائیل کے لیے کہتا ہے۔ چرچ کتنا ہی اہم کیوں نہ ہو، ہم خدا کے مجموعی منصوبے کا صرف ایک حصہ ہیں۔ خدا اسرائیل کے لیے اپنے منصوبے کو نبوتوں کے مطابق پورا کرے گا اور رسولوں کے مطابق کلیسیا کے منصوبوں کو بھی پورا کرے گا۔ یہ یسوع کے مسیح ہونے کے دعووں پر قدامت پسند یہودیوں کے اعتراض کا جواب بھی دیتا ہے کہ جب وہ مسیحیائی نبوتوں کے مطابق آیا تو اس نے زمین پر امن کی بادشاہت قائم نہیں کی، اور اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ مسیح نہیں، لیکن اس نے پہلی نبوتوں کو پورا کیا اور ہماری نجات حاصل کی، جو کہ اس کے لیے سب سے مشکل تھی۔ لیکن وہ اس وقت بادشاہی قائم نہیں کر سکا کیونکہ اسرائیل نے اسے اپنا مسیح اور بادشاہ قبول نہ کیا۔ تاہم ایک دن اسرائیل ایمان کے ساتھ اس کی طرف رجوع کرے گا اور وہ واپس آئے گا اور اپنی بادشاہت قائم کرے گا۔ آگے ہم دیکھیں گے کہ اسرائیل کے لیے فضل کا وقت کب ختم ہو گیا تھا کہ اس نسل کے لیے بادشاہت حاصل کرنا ناممکن ہو گیا تھا۔ انجیل میں یسوع نے اپنے آپ کو اسرائیل کے سامنے مسیحا کے طور پر پیش کیا اور معجزات سے یہ ثابت کیا۔ اس نے اسرائیل کے رہنماؤں کی بڑھتی ہوئی غفلت کا سامنا کیا، جو کہ متی 12 باب میں اس وقت سامنے آیا کہ وہ بال زبول کی مدد سے کرتا ہے، اور بعض کا خیال ہے کہ اس وقت اسرائیل منقطع ہو گیا تھا، جو کہ صلیب سے پہلے تھا۔ لیکن متی 12 باب میں اس نے انہیں خبردار بھی کیا کہ وہ روح القدس کو رد کرنے کے ناقابل معافی گناہ کے خطرے میں ہیں، اور یہ اب تک ہوا نہیں تھا جب تک کہ پینتیکوس کے دن روح القدس نازل نہ ہو گیا۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اعمال کے 3 باب میں پینتیکوس کے بعد بھی اسرائیل کو بادشاہت پیش کی گئی، اور لوکا کے 13ویں باب میں ایک تمثیل ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ اسرائیل کو کب منتقل کیا گیا تھا۔ یہ انجیل کے درخت کی مثال ہے، اور یہ بہت اہم ہے کیونکہ یسوع نے اس کا دوبارہ حوالہ دیا۔ انجیر کے درخت کی تمثیل جب اس نے آخری وقت پر گفتگو کی، لوکا 13:5 میں یسوع نے انہیں خبردار کیا کہ اسے رد کرنے کے لیے ان پر عدالت کی جائے گی۔ اس نے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ نہیں، بلکہ اگر تم توبہ نہ کرو گے تو سب اسی طرح ہلاک ہوگے۔ اس کی مثال دینے کے لیے اس نے 6 آیت میں انہیں انجیر کے درخت کی مثال دی۔ پھر اس نے یہ تمثیل کہی، کسی نے اپنے کتان میں انجیر کا درخت لگایا اور وہ اس میں پھل ڈھونڈنے آیا اور نہ پایا۔ یہ شخص یسوع ہے، اور یہاں پر انجیر کا درخت قوم بنی اسرائیل ہے اور انگور کا باغ قوم اسرائیل ہے، اور وہ ایمان کے پھل کی تلاش میں تھا لیکن اسے کچھ نہ ملا۔ 7ویں آیت کہتی ہے، پھر اس نے باغبان سے کہا جو کہ خدا باپ ہے کہ دیکھ 3 برس سے، یسوع کی خدمت تقریباً 3 سال کی تھی، 3 برس سے میں انجیر کے درخت میں پھل ڈھونڈنے آتا ہوں اور نہیں پاتا، اسے کاٹ ڈال، یہ زمین کو بھی کیوں روکے رہے۔ یسوع کی خدمت 3.5 سال کے لیے تھی، تو یہ اس کی خدمت کے 3 سال میں ہوا، جو صلیب سے 6 مہینے پہلے کی بات ہے۔ اس نے ابھی تک ان کے رہنماؤں میں کوئی ایمان نہیں پایا، اور اس لیے اس نے اپنے باپ سے درخت کو کاٹ کر زمین سے ہٹانے کو کہا، کیونکہ یہ بغیر پھل کے زمین کو استعمال کر رہا تھا۔ 8ویں آیت کہتی ہے، اس نے یعنی باپ نے جواب میں اس سے کہا، اے خداوند، اس سال تو اور بھی اسے رہنے دے تاکہ میں اس کے گرد کھالا کھودوں اور کھاد ڈالوں، اور اگر یہ اگلے سال پھل دے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسے کاٹ ڈالنا۔
باپ کا جواب تھا کہ وہ انجیر کے درخت کو جو اسرائیل ہے 1 سال دے، کاٹ ڈالنے سے پہلے 1 سال۔ اس وقت وہ اسے کھاد ڈالیں گے اور اسے پھل دینے کا ہر موقع دیں گے۔ اگر یہ پھل لائے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نہیں تو اس سال کے بعد خدا اسرائیل کو کاٹ ڈالے گا، جس کے نتیجے میں انہیں ملک سے نکال دیا جائے گا۔ اب 3 سال جمع 1 سال 4 سال بنتے ہیں۔ یسوع کی خدمت 3.5 سال تھی، لہٰذا فضل کا یہ اضافی سال صلیب کے 6 ماہ بعد ختم ہوگا۔ اس سال اسرائیل کو یونا کی نشانی اور عید پینتیکوست کے دن روح القدس کا نزول اور رسولوں کی تبلیغ سے زرخیز کیا گیا، لیکن انہوں نے پھر بھی توبہ نہ کی۔ ایسے میں باپ نے انجیر کے درخت کو کاٹنے کے لیے یسوع کو بھیجا، لہٰذا اسرائیل کو روحانی طور پر یسوع نے صلیب کے 6 ماہ بعد ایمان کا پھل نہ دینے کی وجہ سے کاٹ دیا۔ غور کریں، اس کے نتیجے میں 70 عیسوی میں رومیوں کے ذریعے ان کی تباہی اور ملک سے بے دخلی ہوئی، جیسا کہ یسوع نے دوسرے موقع پر بھی نبوت کی تھی۔ صلیب کے 6 ماہ بعد اسرائیل کا اس طرح کاٹے جانا اتنا اہم واقعہ تھا کہ اسے صحیفہ میں واضح طور پر درج کیا گیا ہوگا، اور یہ درج ہے اعمال 7 باب میں، جو استفنس کی تقریر اور شہادت کو بیان کرتا ہے۔ اس کی تقریر انجیل کا پیغام نہیں تھی، یہ ایک استغاثہ کے وکیل کی تقریر کے جیسے ہے، جس میں اس باب کی طرف اشارہ کیا گیا تھا کہ اسرائیل نے خدا کی نافرمانی کی اور خدا کے منصوبے کو ملتوی کیا۔ اسرائیل کی عدالت اور اسرائیل کے گناہ کو بے نقاب کرنے کے وقت آپ بالکل یہی توقع کریں گے کہ اس نسل کے گناہ کے مثال کے طور پر تاریخی مثالیں استعمال کی جائیں۔ اسٹفنس کا نتیجہ اعمال کے 7ویں باب کی 51 سے 53 آیت میں ہے۔ اس نے کہا، اے گردن کش اور دل اور کان کے نامختونوں، تم ہر وقت روح القدس کی مخالفت کرتے ہو، جیسے تمہارے باپ دادا کرتے تھے ویسے ہی تم بھی کرتے ہو۔ نبیوں میں سے کس کو تمہارے باپ دادا نے نہیں ستایا؟ انہوں نے تو اس راست باز کے آنے کی پیشخبری دینے والوں کو قتل کیا، اور اب تم اس کے پکڑوانے والے اور قاتل ہوئے۔ اس نے بنیادی طور پر کہا کہ تم قصوروار ہو۔ پھر جب انہوں نے پتھر اٹھا کر پہلے مسیحی شہید اسٹفنس کو قتل کر دیا تو وہ اسی جگہ مسیح کے انکار کی تصدیق کر رہے تھے، اسی جگہ جہاں یسوع کو مصلوب کیا گیا تھا۔ اس بات سے انہوں نے تصدیق کی کہ وہ عدالت کے لیے حقدار ہیں، اور اس لیے انہیں کاٹ دیا گیا۔ اور یہاں پر اسٹفنس نے 56 آیت میں کہا، دیکھو میں آسمان کو کھلا اور ابن آدم کو خدا کی داہنی طرف کھڑا دیکھتا ہوں۔ یہ یسوع مسیح ہے جو فیصلہ کرنے کے لیے کھڑا ہے اور اسرائیل کو ایک موسم کے لیے اس کے حق کی جگہ سے کاٹ رہا ہے۔ رومیو 11ویں باب کی 17ویں آیت سے 25ویں آیت میں وہ اس کے فیصلے کے بارے میں بات کرتا ہے، جب وہ اسرائیل کے کم اعتقادی کی وجہ سے ٹوٹ جانے کی بات کرتی ہے۔ اس موقع پر اعمال کے 7ویں باب کی آخر میں اسرائیل کے دور سے کلیسیا کے دور میں منتقلی مکمل ہو گئی۔ اگرچہ کلیسیا پہلے قائم ہو چکی، مگر یہ مکمل طور پر یہودی تھی۔ اسرائیل کا یوں سرکاری طور پر کاٹے جانا اعمال کی کتاب میں ایک اہم موڑ ہے۔ یہ انجیل کے یروشلم سے باقی دنیا تک جانے کا اشارہ ہے۔ در حقیقت اسٹفنس کی موت کے فوری بعد ہم اعمال کے 8ویں باب کی پہلی آیت دیکھتے ہیں۔ اسی دن اس کلیسیا پر جو یروشلم میں تھی بڑا ظلم بھرپا ہوا، اور رسولوں کے سوا سب لوگ یہودیہ اور سامریہ کی اطراف میں پرگندہ ہو گئے۔ یہ پہلا لمحہ تھا جب انجیل یہودیوں میں سے باہر نکلی، کیونکہ اعمال 8ویں باب میں فلپس سامریہ میں گیا، وہ آدھے یہودی تھے اور وہ بچ گئے اور انہیں روح القدس ملا۔ پھر اعمال 9ویں باب میں خدا نے رسولوں کو غیر قوموں کے لیے اٹھایا، اور اعمال 10ویں باب میں انجیل پہلی بار غیر قوموں میں گئی، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خدا یہودیوں کے علاوہ غیر قوموں کو بھی قبول کر رہا ہے۔ اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم کلیسیا کے نئے دور میں ہیں، جس میں قوم اسرائیل خدا کے نمائندے کے طور پر اس پسندیدہ مقام سے منقطع ہو گئی۔ اب خدا نے قوم اسرائیل کو چھوڑ نہیں دیا، کیونکہ خدا اسرائیل کی طرف واپس لوٹے گا اور کلیسیا کا دور ختم ہونے کے بعد انہیں دوبارہ مسا کرے گا۔ جب یسوع سے پوچھا گیا کہ وہ آخری زمانہ کی نشانیاں بتائے، جو کہ مصیبت کے دنوں کے لیے تکنیکی اصطلاح ہے، تو اس نے جواب دیتے ہوئے متی کے 24ویں باب کی 32ویں آیت میں کہا، اب انجیر کے درخت سے ایک تمثیل سیکھو، جو نہیں اس کی ڈالی نرم ہوتی ہے اور پتے نکلتے ہیں تو جان لیتے ہیں کہ گرمی نزدیک ہے۔ اسی طرح جب تم ان باتوں کو دیکھو تو جان لو کہ وہ نزدیک ہے، بلکہ دروازہ پر ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک یہ سب باتیں نہ ہو لیں، یہ نسل ہرگز تمام نہ ہوگی۔ اب وہ تمام یہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں وہ بات کر رہا ہے، وہ مصیبت کے دنوں کے واقعات ہیں جو وہ بیان کر رہا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ لوکا 13ویں باب میں انجیر کے درخت کی تمثیل کا حوالہ دے رہا تھا، جہاں اس نے پیشین گوئی کی تھی کہ اسرائیل یعنی انجیر کے درخت کو کاٹ کر زمین سے ہٹا دیا جائے گا۔ اب وہ کہہ رہا تھا کہ یہ کہانی کا آخر نہیں ہے، کیونکہ انجیر کا درخت زمین میں آخری وقت میں دوبارہ بڑھے گا۔
اور جب ایسا ہوگا تو تم کو معلوم ہو جائے گا کہ تم آخری وقت میں ہو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ مصیبتوں کے دن کی نبوتوں کے مطابق اسرائیل اس ملک میں واپس آ جاتا ہے، اس لیے مصیبت کے دنوں سے پہلے کے وقت میں اس دور کی آخری عمل کے لیے مرحلہ قائم کرنا ضروری ہے۔ یسوع نے آگے کہا کہ انجیر کے درخت کو دیکھنے والی نسل مصیبت کے ختم ہونے سے پہلے ختم نہ ہوگی۔ دوسرے لفظوں میں یسوع 1948 کے لوگوں کی زندگی کے دوران واپس آئے گا، جب اسرائیل انجیر کا درخت 1900 سال تک بکھرے رہنے کے بعد زمین میں ایک قوم کے طور پر دوبارہ پیدا ہوگا۔ یسوع نے لوکا 21ویں باب کی 20ویں آیت سے 24ویں آیت میں اسرائیل پر آنے والے زوال اور عروج کو دوبارہ سے بیان کیا۔ 20 سے 23ویں آیت میں اس نے انتقام یا عدالت کے دنوں کے بارے میں خبردار کیا جب رومی فوجیں یروشلم کو تباہ کر دیں گی اور ملک پر مصیبتیں آئیں گی، اور اس کی تکمیل 70 عیسوی میں ہوئی۔ آیت 24 میں اس نے اس بارے میں کہا، اور وہ یعنی اسرائیل تلوار کا لقمہ ہو جائیں گے اور اسیر ہو کر سب قوموں میں پہنچائے جائیں گے، تاکہ غیر قوموں کی میعاد پوری نہ ہو، یروشلم غیر قوموں سے پامال ہوتی رہے گی۔ عزیزوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس بات پر سب مل کر غور کریں۔ اسرائیل حقیقتاً 1900 سال تک اقوام میں پراگندہ ہو گیا تھا اور یروشلم پر غیر قوموں کا قبضہ تھا، لیکن غور کریں، یسوع مسیح نے کہا جب تک کہ اس نے پیشین گوئی کی کہ یروشلم پر غیر قوموں کے تسلط کا یہ دور ختم ہو جائے گا، اور 1977 میں ایسا ہی ہوا جب اسرائیل نے تاریخی یروشلم پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ آخری وقت کا ایک اور اہم نشان۔ اس طرح نہ صرف اسرائیل کے زوال کی نبوتیں پوری ہوئیں بلکہ اس کی بحالی کی عزیزوں نبوتیں بھی پوری ہو رہی ہیں، جیسے کہ 1948 میں اس کے دوبارہ جنم لینے اور 1967 میں یروشلم پر دوبارہ قبضہ کرنے کی نبوت۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خدا نے اسرائیل کو چھوڑا نہیں، بلکہ ابھی بھی وہ ان کے ساتھ اپنے وعدے پورے کر رہا ہے۔ مسیحی بادشاہت کی تیاری میں ان کی فطری بحالی اور ان کے مستقبل کی بحالی اور ان کی روحانی بحالی کی علامت ہے۔ اسرائیل کا دوبارہ جنم لینا اس بات کا مضبوط اشارہ ہے کہ ہم آخری وقت میں جی رہے ہیں۔ در حقیقت لوکا 21ویں باب کی اگلی آیات فوری طور پر مصیبتوں کو بیان کرنا شروع کر دیتی ہے جو مسیح کی دوسری آمد تک لے جائے گی۔ تو پھر ہم نے جو دیکھا وہ یہ ہے کہ خدا کس طرح وعدوں کو پورا کرتا ہے۔ سب سے پہلے وہ نجات کے وعدے کو پورا کرنے آیا، اور جب وہ دوبارہ آئے گا وہ بادشاہت کے وعدہ کو پورا کرے گا۔ اب خدا جانتا ہے کہ اسرائیل بادشاہت کی پیشکش کو رد کرے گا، تو وہ جواب دینے کے لیے تیار ہے، اور اس کے دوران خدا نے مسیحیائی بادشاہت کو قائم کرنے کے بجائے راز کا دور یعنی کلیسیا کا دور شروع کیا۔ اس لیے اسرائیل کے لیے بادشاہت قائم ہونے کے وقت میں تاخیر اور کلیسیائی دور کا تعارف یہ کہنے کی کوئی بنیاد نہیں کہ خدا نے اسرائیل کو چھوڑ دیا ہے اور وہ ان کے لیے اپنے اصل مقصد کو پورا نہیں کرے گا۔ رومیو 11 یہ تصدیق کرتا ہے۔ پولوس نے یہ اہم باب یہ ظاہر کرنے کے لیے لکھا کہ اسرائیل کے کم اعتقاد ہونے کے باوجود، جس کے نتیجے میں کلیسیائی دور یعنی غیر قوموں کی نجات کا دور قائم ہوا، اور اب خدا بھی اسرائیل کے ساتھ اپنے وعدوں میں وفادار رہے گا، ان کے ذریعے مسیحیائی بادشاہت قائم کرے گا جس میں غیر قوموں کے لیے نجات پر زور دیا جائے گا، اور بادشاہت کے دور میں اسرائیل کے مستقبل کی بحالی پر جو غیر قوموں پر برکت کی بھرپوری جاری کرے گا۔ غیر قوموں پر رومیو 11 باب کی پہلی آیت میں وہ فرماتا ہے، پس میں کہتا ہوں کہ خدا نے اپنی امت کو رد کر دیا؟ ہرگز نہیں۔ 11ویں اور 12ویں آیات میں وہ پوچھتا ہے کہ پس میں کہتا ہوں کہ کیا انہوں نے ایسی ٹھوکر کھائی کہ گر پڑے؟ ہرگز نہیں، بلکہ ان کی لغزش سے غیر قوموں کو نجات ملی تاکہ انہیں غیرت آئے۔ جب ان کی لغزش دنیا کے لیے دولت کا باعث اور ان کا گھٹنا غیر قوموں کے لیے دولت کا باعث ہوا، تو ان کا بھرپور ہونا ضرور ہی دولت کا باعث ہوگا۔ اسرائیل نے مسیحا کو رد کر کے سرکشی کی اور ٹھوکر کھائی، لیکن وہ اس طرح نہیں گرا کہ وہ دوبارہ اٹھ نہ پائے۔ خدا نے ان کی سرکشی سے بھلائی پیدا کی، اس کے بجائے کہ بادشاہت قائم کی جائے۔ نجات اب کلیسیا کے دور میں غیر قوموں کے لیے جاری کی گئی، جہاں مسیح کے جسم میں یہودی اور غیر قومیں برابر ہیں، تاکہ ہم مسیح میں خدا کی برکتوں سے لطف اٹھائیں۔ وہ کہتا ہے ان کی ناکامی اگر غیر قوموں میں برکت لا سکتی ہے تو ان کی معموریت کتنی لائے گی۔ اس طرح مستقبل میں خدا اسرائیل کو اس کی معموری میں بحال کرے گا، جو مسیحیائی بادشاہت میں دنیا میں اور بھی زیادہ برکات جاری کرے گا۔ 15ویں آیت اس کی تصدیق کرتی ہے، کیونکہ جب ان کا خارج ہو جانا دنیا کے عام ملنے کا باعث ہوا، تو کیا ان کا مقبول ہونا مردوں میں سے جی اٹھنے کے برابر نہ ہوگا؟ 18ویں سے 22ویں آیت میں پولوس نے غیر قوموں کو خبردار کیا ہے کہ وہ اسرائیل پر یہ کہہ کر فخر نہ کریں
کہ خدا نے انہیں چھوڑ دیا وہ متنبع کرتا ہے، جس طرح خدا نے اسرائیل کو کاٹ دیا وہ غیر قوموں کو بھی کاٹ ڈالے گا۔ 22ویں اور 23ویں آیات کہتی ہیں ورنہ تو بھی کاٹ ڈالا جائے گا، اور بھی اگر بے ایمان نہ رہے تو پیوند کیے جائیں گے، کیونکہ خدا انہیں پیوند کر کے بحال کرنے پر قادر ہے، خدا انہیں دوبارہ بڑھا سکتا ہے۔ 25ویں اور 26ویں آیت کہتی ہے اسرائیل کا ایک حصہ سخت ہو گیا ہے، اور جب تک غیر قومیں پوری داخل نہ ہو ایسا ہی رہے گا، اور اس صورت میں تمام اسرائیل نجات پائے گا۔ کلیسیائی دور کے دوران کیونکہ اس نے مسیح کو رد کیا، اسرائیلی قوم ایک عدالتی اندھے پن میں ہے جو کہ جزوی اور عارضی ہے، جب تک کہ کلیسیائی دور کی غیر قوموں کی فصل پوری جمع نہ ہو جائے، پھر تمام اسرائیل نجات پائے گا اور مسیحیائی بادشاہت قائم ہونے کی وجہ سے بچا رہے گا۔ 28ویں اور 29ویں آیت میں وہ کہتا ہے کہ اگرچہ اسرائیل کم اعتقادی میں ہے تب بھی وہ خدا کی منتخب قوم ہے۔ انجیل کے اعتبار سے تو وہ تمہاری خاطر دشمن ہیں، لیکن برگزیدگی کے اعتبار سے باپ دادا کی خاطر پیارے ہیں، اس لیے خدا کی نعمتیں اور بلاوے بے تبدیل ہیں۔ غور کریں، آخر میں وہ 30ویں آیت میں کہتا ہے کیونکہ جس طرح تم غیر قومیں پہلے خدا کے نافرمان تھے مگر اب ان کی نافرمانی کے سبب سے تم پر رحم ہوا، اسی طرح اب یہ نافرمان ہوئے تاکہ تم پر رحم ہونے کے باعث ان پر بھی رحم ہو۔ غور کرے، تم پر رحم ہونے کے باعث ان پر بھی رحم ہو۔ دوبارہ پولس نے نبوت کی کہ خدا اسرائیل کو بحال کرے گا اور ان پر رحم کرے گا، اور بنیادی طور پر غیر قوموں کی کلیسیا کو اس کا حصہ بننے کے لیے بلایا گیا، اور رحم ہونے کے باعث ان پر بھی رحم ہوگا۔ ہمیں روحانی طور پر دعا کے ذریعے اور خوشخبری کو بانٹنے اور عملی طور پر اسرائیل پر رحم کرنے کے لیے بلایا۔ خدا ہماری محبت بھری گواہی کو استعمال کرے گا تاکہ وہ خدا کی طرف سے رحم حاصل کرنے کے مقام تک پہنچے۔ بدقسمتی سے کلیسیا نے اس بلاہٹ کو اچھی طرح سے پورا نہیں کیا اور ایسے نظریات تیار کیے ہیں جنہوں نے خدا کے لوگ اسرائیل کے بارے میں بے حسی یا مخالفانہ رویے کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ لہٰذا افسوس کی بات ہے کہ گرجا گھروں کی تعلیم تاریخی طور پر یہودیوں کے خلاف سامیت دشمنی اور ظلم و ستم کی ایک بڑی وجہ ہے۔ آج بھی مسیحی سامیت دشمنی ایک بڑے پیمانے پر ہے، اور غور کریں، سب سے پہلے سیاسی طور پر صہیونی مخالف اور دوسرا مذہبی طور پر متبادل الہیت طور پر موجود ہیں۔ سب سے پہلے صہیونیت کے مسئلے پر۔ صہیونیت کیا ہے؟ صہیونیت صرف اسرائیل کے اس حق کی حمایت کرتی ہے کہ وہ اس کے ملک پر ایک قوم کی طرح موجود رہے، لہٰذا ایک صہیونی مخالف اسرائیل کی ریاست کے خلاف ہے اور اس کے وجود کے حق سے انکار کرتا ہے۔ یہ سامیت دشمنی کی ایک شکل ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کہتے ہیں برطانوی مخالف نہیں ہوں، دیکھیں میں ان کو برا ہرگز نہیں سمجھتا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ برطانیہ کو نقشے سے نکال دیا جائے۔ ہم اس ذریعے سے دیکھیں گے، اگر آپ بحیثیت قوم اسرائیل کے خلاف ہیں تو آپ یہودیوں کے بھی خلاف ہیں۔ اب اسرائیل ایک دوسری قوم کی طرح ہے، یہ کچھ چیزیں غلط کر سکتا ہے اور یہ تنقید سے بالاتر نہیں، لیکن اس حقیقت کو تبدیل نہیں کرتا کہ خدا نے انہیں منتخب کیا اور اب وہ ان کے لیے ان کے مقصد کو پورا کرتا ہے۔ غور کریں، یہودی دشمنی کا دوسرا پہلو متبادل اہلیت کے خلاف ہم نے پہلے بھی خبردار کیا ہے، جو اس بات کی تردید کرتی ہے کہ اسرائیل کی ایک الگ شناخت ہے اور ان کے لیے خدا کے عہد پر لوگوں کے طور پر مستقبل کی تردید کی ضمانت ہے۔ متبادل اہلیت کا کہنا ہے کہ کلیسیا اب مستقل طور پر خدا کے لوگوں کے طور پر خدا کے مقاصد میں اسرائیل کی جگہ لے چکا ہے۔ یہ بائبل کے صاف معنی کو رد کر دیتا ہے اور یہ خدا کی سالمیت کے خلاف حملہ ہے۔ ہمیں یہودی دشمنی کے خلاف ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے۔ غیر قوموں کا فیصلہ بنیادی طور پر اس کے مطابق کیا جائے گا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ ابراہم اور اس کی نسل کے بارے میں بات کرتے ہوئے خدا پیدائش 12:13 میں کہتا ہے، جو تجھے مبارک کہیں گے میں ان کو برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کریں گے میں ان پر لعنت کروں گا۔ لفظی طور پر جو آپ کو حقیر سمجھتا ہے، جو لوگ متبادل اہلیت کی تعلیم دیتے ہیں وہ اس لعنت کے بہت بڑے عزیز و خطرے میں ہیں۔ متبادل اہلیت بائبل کی تعلیم نہیں ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اگرچہ مجموعی طور پر اسرائیلی مسیحا کے بارے میں کم اعتقادی میں ہے تو انہوں نے خدا کی منتخب قوم کے طور پر اپنا مقام نہیں کھویا، اس لیے وہ دن آنے والا ہے جب وہ توبہ کریں گے اور یسوع کو اپنا مسیحا مانیں گے اور مسیحیائی بادشاہت حاصل کریں گے اور خدا کے تمام وعدے پورے ہوں گے۔
اس لیے خدا نے اسرائیل کو نہیں چھوڑا ہے۔ در حقیقت وہ واحد قوم ہے جسے مستقبل کی ضمانت دی گئی ہے۔ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ یقینی طور پر ہمیشہ بچے رہیں گے، کیونکہ خدا کا صرف ان کے ساتھ عہد ہے۔ وہ یرمیہ 31ویں باب کی 35ویں آیت میں کہتا ہے، خدا اسرائیل کے مستقبل کی مضبوط ترین ممکنہ ضمانت دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے، خداوند جس نے دن کی روشنی کے لیے سورج کو مقرر کیا اور جس نے رات کی روشنی کے لیے چاند اور ستاروں کا نظام قائم کیا، جو سمندر کو معجزن کرتا ہے، جس سے اس کی لہریں شور کرتی ہیں، یوں فرماتا ہے، اس کا نام رب الافواج ہے۔ خداوند فرماتا ہے، اگر یہ نظام میرے حضور موقوف ہو جائے تو اسرائیل کی نسل بھی میرے سامنے سے جاتی رہے گی کہ ہمیشہ تک پھر قوم نہ ہو۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اگر کوئی اوپر آسمان کو ناپ سکے اور نیچے زمین کی بنیاد کا پتہ لگا لے تو میں بھی بنی اسرائیل کو ان کے اعمال کے سبب سے رد کر دوں گا، خداوند فرماتا ہے۔ لہٰذا جو بھی نعمت خدا کی کلیسیا کے لیے ہے وہ اس چیز کو باطل نہیں کرتی جس کا خدا نے اسرائیل سے وعدہ کیا۔ اب وہ اسرائیل کا خدا ہے، وہ اب بھی اسرائیل کے لیے لڑے گا اور ان کے خلاف آنے والوں کا انصاف کرے گا۔ اسرائیل کا مسئلہ بہت اہم ہے کیونکہ خدا کا کردار اس کی وفاداری ہے، اس کا کلیسیا کے لیے شاندار مقصد، اور قوم اسرائیل کے لیے بھی شاندار مقصد ہے۔ غور کریں، دیکھیں، یہ ایک واضح مسئلہ ہے۔ اس پر آپ کا موقف کافی حد تک اس بات کا تعین کرے گا کہ آپ خدا کے مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اگر خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ہے تو چونکہ خدا اسرائیل سے وہی محبت کرتا ہے تو ہمارے دلوں میں بھی وہی محبت ہونی چاہیے۔ ظاہر ہے اگر ہم دوبارہ پیدا ہوئے ہیں تو بائبل اور ہمارے نجات دہندہ یسوع مسیح ہمیں دینے کے لیے ہمیں اسرائیل کا بہت شکر گزار ہونا چاہیے۔ دیکھیں، یہ ہم پر بہت بڑا قرض ہے۔ کلیسیا کے لیے خدا کی بلاہٹ کا ایک حصہ یہودیوں کی نجات کے لیے دعا کرنا ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ اسرائیل خداوند کی طرف رجوع لائے گا۔ زیادہ سے زیادہ یہودی مسیح کو ماننے والے بن رہے ہیں، غور کریں۔ لیکن ابھی بھی ہمیں بہت طویل سفر طے کرنا ہے۔ ہمیں اسرائیل کی قوم کے لیے بحالی کی دعا کرنی ہے، کیونکہ یہ خدا کا مقصد ہے جیسا کہ بائبل میں واضح طور پر ظاہر کیا گیا ہے۔ ہم نے یروشلم کے شلوم یعنی امن کے لیے دعا کرنی ہے، کیونکہ یہ عظیم بادشاہ کا شہر ہے، زمین کا حقیقی حکمران اور عظیم روحانی جنگوں کا مرکز ہے۔ Shekinah Bible Ministries were founded by Dr. Tahira Salim and Reverend Dr. Asher Salim on 27th October 1998. The foundation of organization was laid by Reverend Dr. Shahid Siraj Deen, who was called home by God on 14th Feb 1998. The organization commenced its working through Bible Institute and then by the grace of God developed following establishments: Shekinah Bible Church, Shekinah Sunday School, Shekinah Movie Society, Shekinah Messaging Services, Shekinah Adult Youth, Daughters of Shekinah, Shekinah Bible Institute, Shekinah News, Shekinah Medical Camp, Shekinah EMAC.